توبہ کیسٹ نمبر 114۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يقول تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم وعلى لغتهم. اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں مومنین پہ اپنا احسان بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کی طرف جو رسول بھیجا ہے، بما ارسل الیہم رسولا من انفسہم، ان کی جنس میں سے بھیجا اور ان کی لغت بولنے والا، لغت جاننے والا پیغمبر بھیجا. جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ سے: ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ میرا اللہ ان میں سے رسول پیدا فرما. اور جیسے اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے فرمایا ہم نے احسان کیا مومنوں پہ کہ ہم نے ان کی جنس میں سے رسول بھیجا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. وَأَنَا بِشَارَةُ أَخِي عیسیٰ ابن مریم، اور میں اپنے بھائی حضرت عیسیٰ کی خوشخبری ہوں. وَأَنَا رُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم اي منكم وبلغتكم، اللہ نے پیغمبر بھیجا تم میں سے، تمہاری جنس میں سے اور تمہاری بولی بولنے والا. یعنی اللہ نے عرب میں حضور کو پیدا فرمایا تو قریش کی لغت بھی عرب، میرے مدنی پاک کی لغت بھی عرب، اور اللہ کا قرآن بھی عربی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پوری زندگی مبارک جو تھی وہ دشمنوں کے سامنے تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی رضاعت، آپ کا بچپنا، آپ کا شباب، آپ کا نکاح، شادی، تمام معاملات جو ہیں وہ قریش کے اور بنو ہاشم کے سامنے ہیں. اسی لیے بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی قبیلے کا سردار تھا، وہ مکہ مکرمہ میں آیا، اس کی ابو جہل سے دوستی تھی، تو اس نے دوران طواف ابو جہل لعنہ اللہ سے پوچھا کہ تمہاری رائے کیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ یہاں ایک اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو ابو جہل نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا کہ کوئی آدمی اور تو میری بات نہیں سن رہا. جب تسلی ہو گئی تو کہنے لگا کہ اگر سچی بات پوچھتے ہو تو اللہ کے نبی جو ہیں وہ بالکل سچے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبوت عطا فرمائی ہے. تو اب وہ سردار حیران ہو گیا. اس نے کہا کہ ابو جہل یہ کیسے کہہ سکتے ہو تم کہ وہ سچے نبی ہیں؟ تو ابو جہل نے کہا اللہ کے بندے عجیب آدمی ہوں. بولے گا فینا وعاش فینا، اللہ کے پیغمبر ہمارے خاندان میں پیدا ہوئے، ہمارے سامنے ان کی زندگی کی کتاب ہے. تو جس انسان نے کبھی کسی انسان پہ جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ پہ کیسے جھوٹ بول سکتا؟ اللہ کا سچا نبی ہے. تو اس نے کہا کہ پھر اگر تم جانتے ہو کہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو تم ان کا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے ہو؟ تم پھر ان کی نبوت پہ ایمان کیوں نہیں لے آتے ہو؟ تو ابو جہل لعنت اللہ علیہ نے کہا کہ اصل بات یہ ضد کی ہے کہ منا وزیر و منہم وزیر،
کہ کبھی ہمارے قبائل سے بڑا بنتا ہے، کبھی ان کے قبیلے سے بڑا بنتا ہے۔ اب اللہ نے ان کو تو نبوت دے دی، ہم کیا کریں؟ اب ہم نبی تو بن نہیں سکتے، لیکن لہذا ضد کریں گے کہ مانیں گے نہیں، لہذا ہماری ایک ضد کی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک پیغمبر جو بھیجتے ہیں اسی جنس سے بھیجتے ہیں، اسی لغت سے بھیجتے ہیں، تاکہ سب کے سامنے بات آ جائے اور سمجھ لیں کہ اللہ کے پیغمبر سچے ہیں، ان کی زندگی، ان کی صداقت، ان کا معاملہ، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، سارے قرآن مجید کا مطالعہ کریں کہ دشمنوں نے میرے مدنی پاک کو جادوگر تو کہا ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے، مشرکین مکہ نے یہ لقب تو دیا ہے کہ آپ ساحر ہیں، جادوگر ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ جیسے جادو فوراً اثر کرتا ہے، تو جو حضور کی خدمت میں آتا، زیارت کرتا، قرآن سنتا، مسلمان ہو جاتا، تو کافر کہتے ہیں ہاں دیکھا جادو کر دیتے ہیں، جادوگر ہیں۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خبر دیتے کہ بھئی ایک وقت آئے گا کہ روم جو ہے پھر وہ کامیاب ہو جائے گا، تو اور فارس جو ہے وہ شکست کھا جائے گا، تو وہ کہتے تھے دیکھیں جی غیب کی خبریں دے رہے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی کاہن ہے۔ جیسے کاہن غیب کی خبریں دیتے ہیں، حضور بھی غیب کی خبریں دے دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر بھی کہا، ساحر بھی کہا، آپ کو کاہن بھی کہا، لیکن میرے محبوب کی کردار پہ دشمن بھی حملہ نہیں کر سکتے۔ یعنی ساری کتابیں کنگھال ڈالیں آپ، تمام ذخیرہ احادیث و تواریخ پہ نظر ڈالیں کہ کبھی دشمن نے، ابھی لہب نے، ابھی جہل نے حضور کے کردار پہ اعتراض نہیں کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا سیرت و کردار تھے۔ تو آپ کی زندگی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو احسان کیا کہ تم میں نبی بھیجا ہے، اور تم کیسی قوم ہو کہتے ہو نا ہم میں سے نہیں ہے، بشر نہیں ہے، بشر نبی نہیں بن سکتا ہے۔ میں نے تو سارے انبیاء بشر بھیجے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء جو ہیں وہ بشر ہیں، وہ اولاد آدم ہیں، اور ان کی بشریت کا انکار کرنا جو ہے وہ کفر ہے۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ وضاحت فرما رہے ہیں۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کما قال جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ للنجاشی والمغیرۃ بن شعبۃ رسول کسریٰ ان اللہ بعث فینا رسولا منا نعرف نسبہ وصفتہ ومدخلہ ومخرجہ وصدقہ وامانتہ۔ جیسے کہ حضرت جعفر ابن ابی طالب، حضرت جعفر جو ہیں یہ سیدنا علی کے بھائی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ علی ابن ابی طالب، جعفر ابن ابی طالب، یہ دونوں جو ہیں بھائی ہیں۔ تو حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے بادشاہ نجاشی کے دربار میں اور مغیرۃ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسریٰ کے دربار میں یہ بات فرمائی تھی کہ ان اللہ بعث فینا رسولا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں ایک پیغمبر بھیجے ہیں، ہم میں سے بھیجے ہیں نعرف نسبہ، ہم اس پیغمبر کے نسب کو جانتے ہیں، آپ کا آنا آپ کا جانا جانتے ہیں، آپ کی سچائی جانتے ہیں، آپ کی امانت جانتے ہیں۔ ان نے بادشاہوں سے کہا کہ حضور جو تشریف لائے ہیں وہ تو ہمارے خاندان سے ہیں، جب آدمی ایک خاندان سے ہو تو ہم آپ کے نسب کو بھی جانتے ہیں، آپ کے حسب کو بھی جانتے ہیں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو بھی جانتے ہیں، تو اس لیے حضور کی صداقت و امانت کو بھی ہم جانتے ہیں۔ اس لیے ہم یقین سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی سچے پیغمبر ہیں اور آپ پر نبوت اللہ نے اتاری ہے۔ وقال سفیان بن عیینۃ عن جعفر بن محمد عن ابیہ فی قولہ تعالی، سفیان بن عیینہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، حافظ ہیں، امام ہیں، ثقہ ہیں، اور سفیان بن عیینہ کی پہلی زندگی جو ہے وہ کوفے میں گزری، اور اس کے بعد کی زندگی جو ہے وہ سرزمین مکہ میں گزری ہے۔ یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث ہیں، حافظ ہیں، ثقہ ہیں، عابد ہیں، امام ہیں، اور آخر عمر میں آپ کے حافظے پہ کچھ اثر ہو گیا تھا، تغیر حفظہ، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ربما دلسا، کبھی کبھی تدلیس بھی کرتے تھے روایت میں، لیکن ثقات سے، اور ثقات سے روایت تدلیس کی جائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔
تو بہرحال اپنے زمانے کے بہت بڑے پائے کے عظیم محدث ہیں. اس وہ فرماتی ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ نے فرمایا کہ لوگوں میں نے پیغمبر بھیجا ہے تم میں سے. قال لم يصب شيء من ولادة الجاهلية وقال صلى الله عليه وسلم خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاء. حضرت سفیان بن عیینہ، جعفر بن محمد اور وہ اپنے ابا سے یعنی محمد سے یہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیدا فرمایا ہے تو آپ کے خاندان میں بھی جاہلیت کا کوئی اثر نہیں آیا. یعنی اللہ نے آپ کے نسب کو ایسا محفوظ رکھا ہے کہ حضور کے خاندان میں بھی زنا نہیں آیا. اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی وہ نسل در نسل، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ پاک نے اولاد اسماعیل میں سے کنانا کو چن لیا. واصطفیٰ قریش من کنانا، پھر کنانا سے قریش کو چن لیا. واصطفیٰ بنی ہاشم من قریش، پھر اللہ نے بنی ہاشم کو قریش میں سے چن لیا. فرمایا واصطفانی من بنی ہاشم، پھر اللہ نے بنی ہاشم کے خاندان میں سے مجھے چن لیا. تو اللہ پاک نے نکھار نتھار کے یعنی اول سے لے کر آخر تک جس کا نسب حضور سے جڑتا ہے اللہ نے وہاں بھی گناہ نہیں آنے دیا. وہاں بھی اس لیے حضور نے فرمایا خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاء، اللہ نے مجھے صحیح معنی میں نکاح سے پیدا کیا ہے. یعنی میں بالکل، حضور تو پاک ہی پاک ہیں، آپ کے پہلے جو لوگ کافر ہیں وہ بھی پاک، یعنی ان میں بھی گناہ نہیں آیا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ حضور کے جب نکاح ہوا ہے تو سرکار کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال. تو نبوت ملی 40 سال میں. یعنی ابھی تو اس وقت آپ کو نبوت نہیں ملی، وحی نہیں آئی، قرآن نہیں اترا، جبریل نہیں آیا، لیکن اس وقت بھی بی بی خدیجہ سے حضور کا نکاح ہوا، باقاعدہ نکاح ہوا. اور خطبہ کس نے پڑھا؟ ابی طالب نے، آپ کے چاچا نے خطبہ پڑھا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے. اور آج بھی وہ خطبہ جو ہے کتابوں میں محفوظ ہے جو ابی طالب نے پڑھا تھا. وہ اتنا عظیم خطبہ ہے، اتنا جامع معنی کامل مکمل خطبہ ہے کہ میرے جیسے مولوی تو میرے خیال میں اس کا ترجمہ بھی نہیں سمجھ سکے. خطبہ تو خطبہ ہے نا، اس کا ترجمہ بھی شاید نہ کر سکے. ہاں بڑے بڑے علماء تو علماء ہوتے ہیں نا. میں جب مولوی کی بات کروں تو اپنے جیسے لوگوں کی بات کرتا ہوں جو میری طرح مولوی بن گئے، ورنہ علماء جو ہے ان کے تو ہم جوتے اٹھا کے سر کے اپنے رکھنے کو تاج سمجھتے ہیں. جب ہم کسی پیر کے بارے میں سخت بات کہتے ہیں نا، یہ مداری جو لٹیرے چھٹیرے نقلی پیر بنے ہوئے ہیں، یہ زبردستی گدیوں پہ بیٹھ گئے اور چاول ختم ہو گئے، گدی ہی بن گئے صرف بیچارے. تو جیسے اقبال رویا تھا نا بیچارہ ان پیروں کو دیکھ کے، انہوں نے کہا تھا کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں وہ کعبوں کے نشیمن. انہوں نے کہا یہ تو ورثے میں آ گیا، بارہ سے بنتے بنتے یہ بھی پیر بن بیٹھے. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جہاں کبھی باز بیٹھتے تھے وہاں یہ کوے بیٹھے. تو اس لیے ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو صحیح معنی میں مرشد ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں. ان کی صحبت، ان کی محبت، ان کا تعلق جو ہے وہ تو نجات کا ذریعہ ہے. وہ تو اللہ کے دوست ہیں. اللہ کے دوستوں کا کون دشمن ہو سکتا ہے ماں سوائے کافر کے؟ ولی کا کیا معنی؟ دوست. جب کہیں گے ولی اللہ کیا معنی؟ اللہ کا دوست. اولیاء اللہ، اللہ کے دوست جمع ہو گئی ولی کی. تو جو اللہ کے دوست ہوں گے ان کا کوئی مسلمان کلمے پڑھنے والا دشمن یا مخالف ہو سکتا ہے؟ اللہ معاف کرے. یہ معنی ہوتا ہے کہ جو ان اولیاء کو بدنام کرتے ہیں، جیسے میں علماء کی کرسی پہ بیٹھ گیا، کہاں علماء اور کہاں میرے جیسا جاہل آدمی. تو ہم لوگ جو ہیں اپنے بزرگوں کے بدنام کرنے والے ہیں کہ کہاں ان کا مقام، کہاں ان کا تقویٰ، کہاں ان کا علم، کہاں ان کی پرہیزگاریاں، کہاں ان کی محنتیں، اور کہاں ہمارے جیسے لوگ جاہل قسم کے لوگ ہم جو ہے. اتفاق کیا ہو گیا کہ کبرنی موت الکبریٰ، بڑے مر گئے تو ہم بڑے بن گئے. تو ورنہ جو علماء ہیں یا اولیاء اللہ ہیں، یاد رکھو ان کا ہمیشہ محبت رکھنا
ادب رکھنا، ان کی شان میں کبھی گستاخی نہ کرنا، ورنہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتے ہیں من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے دوستوں سے دشمنی رکھے اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیت سکتا ہے؟ اللہ سے جنگ کرنے کا کیا معنی ہے؟ یعنی جہنم جائے، اور اللہ سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یہ جب ہم کبھی کبھی اپنے درس کے دور میں کبھی کسی پیر کا یا کسی مولوی کا نام لے لیتے، مانا یہی ہوتا ہے میرے جیسے نقلی مولوی، ورنہ اصلی جو ہیں وہ تو علماء ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ تو یہ دیکھیں شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے کیسے محفوظ رکھا ہے کہ پیچھے سے نسل جو ہے اس میں بھی گناہ نہیں آیا۔ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدثنا، اب مفسر فرماتے ہیں وقد وصل هذا من وجه آخر كما قال الحافظ ابو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامح الرمزي في كتابه الفاصل بين الراوي والنواهي حدثنا ابو احمد يوسف بن هارون بن زياد قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا محمد بن جعفر بن محمد قال اشهد على ابي حدثني عن ابيه عن جده عن علي رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرجت من نکاح ولم اخرج من صفان من لدن آدم الى ان ولدنی ابی و امی ولم یمسسنی من صفاہ الجاہلیت شیء۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاہ، کہ اللہ نے میرا جو نسب ہے وہ نکاح کے ذریعے محفوظ رکھا ہے۔ کب سے؟ من لدن آدم، حضرت آدم سے لے کر الی ان ولدنی ابی و امی، میرے ابے اور اماں تک اللہ نے محفوظ رکھا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر میرے ابا اماں تک زنا نہیں آیا، گناہ نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ورنہ جاہلیت تو جاہلیت ہوتی ہے نا، زبان جاہلیت میں تو عورتیں اللہ کے گھر کا طواف بھی کپڑوں کے بغیر کرتی تھی۔ جاہلیت تو پھر جاہلیت ہے جب دین نہ ہو، ایمان نہ ہو، قرآن نہ ہو، بندے خود دین بنانا ہو تو جو مرضی ہے بنا، یعنی بغیر کپڑوں کے لباس کے طواف کرتے تھے، مرد بھی عورتیں بھی طواف کریں، کپڑے دونوں کے نہیں ہیں۔ اچھا پوچھتے بابا یہ کپڑے کیوں نہیں پہنتے؟ اس کا کمال ہے، ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ کے گھر میں کیسے آئیں؟ کیوں جب دین خود بنانا ہو تو اسی طرح بنتا ہے نا۔ جب آدمی نے دین کو اللہ رسول سے نہ سمجھنا ہو، اپنے عقل سے سمجھنا ہو، تو پھر تو یہی سمجھتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جناب ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے، جھوٹ بولا، زنا کیا، کسی عورت پہ نہ، وہی کپڑے پہن کے خدا کے گھر میں آ جائے، اس لیے ہم جو ہے بغیر کپڑوں کے لباس کے طواف کریں گے۔ حالانکہ اگر ان کو عقل ہو تو بھئی جن ہاتھوں سے گناہ کیا ہے ان کو بھی کاٹ دو، جن ٹانگوں سے گناہ کیا ہے ان ٹانگوں سے پھر کعبے میں آ رہے ٹانگیں بھی کاٹ دو، پھر آؤ طواف کرو۔ تو یہ جاہلیت ہے۔ تو جاہلیت میں ایسی باتیں عام ہوتی تھیں جیسے شراب عام ہے۔ جاہلیت کے اندر لوگوں کی لڑکیاں اٹھا لینا یہ بہادری تھی، یہ بڑی بہادری سمجھی جاتی تھی کہ ایک بعض لوگ جو ہے وہ ڈاکہ مارتے تھے، مال بھی لوٹ لیا، ان کی لڑکیاں بھی اٹھا کے لے آئے۔ تو یہ جاہلیت میں بڑے فخر کی باتیں تھیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ ڈاکہ زنی کرنا، شراب پینا، لوگوں کی لڑکیاں اٹھا کے لے آنا۔ یہ آج تک جو تم شادی کرتے ہو نا، آپ کو بھی دیکھا ہوگا آپ نے، ماشاءاللہ ہم نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ شادی والے دن رواج ہوتا ہے نا کہ دولہے کو گھوڑے پہ بٹھاتے ہیں، دیکھا ہے؟ وہ کیوں بٹھاتے ہیں؟ وہی تصور کرتے ہیں یہ بھی لڑکی اٹھانے جا رہا ہے نا، ڈاکہ مارنے جا رہا ہے۔ وہی زمانہ ہے جاہلیت کے تصور ہے، ورنہ جب کاریں موجود ہیں، گاڑیاں موجود ہیں، اسی دن گھوڑے پہ بٹھانا ہے۔ اچھا وہ بیچارہ اب کبھی گدھے پہ بھی نہیں بیٹھا ہوتا، اس کی وہاں جان نکل رہی ہوتی ہے کہ ابھی اگر گھوڑے نے ایسے کر دیا میں تو کیا، میری شادی تو یہی ہو گئی نا، ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی۔ لیکن وہ بٹھائیں گے اور جناب اس دن اس کو پگڑی سر پہ رکھیں گے، کیوں آج مرد بنا ہے نا، ابھی تک تو عورت تھا نا۔ مرد تو پگڑی پہنتے ہیں نا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی تھی، تو آپ کی امامہ مبارک جو ہے تو مردانیت کی علامت ہے۔ یہ اب تو دوپٹہ عورتیں پہنتی ہیں،
اور سر ننگا جو ہے وہ پتہ نہیں آپ کو پتا ہوگا کون رہتے ہیں. یہ آپ کو پتا ہے کہ سر ننگا رہنا کس کی سنت ہے؟ حضور پاک کی. نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بازاروں میں پھرتے تھے، طواف فرماتے، مکہ شریف مدینہ شریف گلیوں میں جاتے، سر ننگا ہوتا نہیں. اگر کوئی ایسی روایت مل جائے تو ضروری ہم نے ٹوپی رکھنی ہے یار، ہم بھی تمہارے ساتھ اتار دیں. یہ کیا ہے؟ اگر ایسا کوئی روایت مل جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سر ننگا رکھتے، یا حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، اہل بیت، ائمہ محدثین، ائمہ فقہا، یہ سب حضرات ننگے سر پھرتے تھے بازاروں میں. کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں، یہ سارے مسئلے مجھ سے نہ پوچھا کرو نا، کچھ تم بھی بتایا کرو. اچھا، یہ داڑھی منڈانا کس کی سنت ہے؟ کچھ بھی تم میری راہبری کرو نا. یہ کوئی ضروری تو ہے کہ میں زیادہ کوئی اوپر سے آ گیا ہوں. میں بھی تمہاری تو ہے کہ انسان ہوں. دو کہ قاعدے پڑھ لیے، وہ بھی بزرگوں کی مہربانی ہے کہ پڑھا لیا، اور نہ جاہل ہوتے تو کیا کرتے؟ کبوتر اڑاتے، یا اپنے باقی بلوچ برادری کی طرح ڈنڈے لے کے ریفلے لے کے سڑک پہ کھڑے کے ڈاکے مارتے ہیں. آسان کام تو وہی ہے نا جی. نہ کماؤ، نہ محنت، نہ قصہ، نہ کہانی. سڑک پہ کھڑے ہو گئے، لکڑی ڈال دی، بس روکی، لوٹ لو، بھاگ جاؤ. کتنا بڑی بات ہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ نے فرمایا مفسدین فی الارض ہیں، یحاربون اللہ ورسولہ یسعون فی الارض فسادا. یہ زمین میں فساد پھیلانے والے، ان کے ہاتھ پاؤں الٹے کر. ان تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف. اتنی سخت سزا اسلام نے رکھی ہے فساد کی. بہرحال چلو، بہرحال یہ مسئلے آپ مجھے بتائیں. سر ننگا رہنا کس کی سنت ہے؟ داڑھی منڈانا. اچھا، یہ بال جو ہے الٹے کٹوانا، مانگ ٹیڑھی نکالنا، یہ کس کی سنت ہے؟ پینٹ پتلون شریف، ٹائی شریف، یہ کس کی سنت ہے؟ نہیں، ٹھنڈے دل سے بھائی اللہ کے کعبے میں بیٹھے، جھوٹ تو نہ بولو نا. خدا کے کعبے میں ہو، قیامت کے دن میں پوچھوں گا کہ اللہ میں نے ان سے مسئلہ پوچھا تھا، یہ جانتے تھے، مجھے نہیں بتایا. خدا کے کعبے میں ہو اور باوضو بیٹھے ہو کہ بھئی یہ سر ننگا رکھنا، بال انگتن کٹوانا الٹے. اچھا، بعض لوگ تو کٹواتے ہیں، یہ نیچے سے مشین ہے، اوپر یوں بال ہے. یہ جو خنثی ہے. اچھا، اسی طرح یہ اپنا عورتوں والے کپڑے پہننا کہ شرٹ ریشمی ہے پھول والی، اور عورت جو ہے وہ جین میں ہے اور مردانہ ڈریس میں ہے. یہ کس کی سنت ہے؟ بہرحال چلو، آج آپ کو نہیں پتا، کل تک ڈھونڈ لیں، گھر میں غور کریں، مشورہ کر لیں رات. یہ عورتوں کو بے پردہ لے کے ساتھ پھرانا، عورتوں کے بازو اتنے کھلے کہ حجر اسود پہ بھی ہاتھ اٹھائیں تو بغلیں نظر آ جائیں. یہ عورتوں کے شلوار قمیض جو ہیں ماشاءاللہ خالص لون کے بنے ہوئے کہ بجلی کی لائٹ پڑے تو پورا اندر کا بدن نظر آئے. آئی میری بہن عمرہ کرنے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ. کیا خیال ہے آپ کو کہ جو عورتیں اس قسم کے باریک کپڑے پہن کے عمرہ کرتی ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ عمرہ قبول، ثواب؟ یہ مسئلے آپ مجھے بتایا کریں، کچھ آپ بتایا کریں جو مجھے آتے ہوں گے تھوڑے بہت میں بتا دیا کروں گا. اور مردوں میں گھس کے دھکے دے کے حجر اسود کو بوسہ دینا، مرد نماز پڑھے عورت اوپر گردن کے اوپر سے گزر رہی ہے. یہ ابھی آپ عشاء کے بعد جائیں گے نا، آپ دیکھیں گے یہ سیڑھیاں ہیں نا، اس پہ عورتیں ایسے بیٹھی ہوتی ہیں، نعوذ باللہ، بدن سارا کھلا ہوا ہے. سمجھتی ہیں کہ بنچ لگی ہوئی ہے، تو سیڑھی ہیں، خدا کا خوف کرو. اور جو یہاں سے گزرے گا اس کے سامنے بیٹھی ہوئی، آپ دیکھ لینا عشاء کے بعد جب نکلو نا،
ذرا ایک منٹ نظر ڈال لینا کہ عورت کس انداز میں یوں کر کے بیٹھی ہے سیڑھیوں پہ. کیوں؟ دو ٹانگیں نیچے ہوں گی، آپ اوپر ہوگی، بیٹھے گی تو ایسے ہی بیٹھے گی نا. اور اس کے بعد نظر ڈالیں کہ کیا اس کے بدن کا کیا حال ہے. عمرہ ہے، یہ رمضان گزارنے آئے ہو، اس سے تو بہتر تھا گھر رہ جاتے. کم از کم اللہ کے کعبے کو تو اپنے گناہوں کا گواہ نہ بناتے، حضور کے روضے کو تو گواہ نہ بناتے قیامت میں. اپنے گھر رہ جاتے. اللہ میاں گناہ گار ہیں، ہم تیرے گھر آنے کے قابل نہیں ہیں، ہم مدینے میں جانے کے قابل نہیں ہیں. جب ہم نے حضور کی شکل ہی پسند نہیں کی ہوئی، جب ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت قبول ہی نہیں، جب ہمیں حضور پاک کی داڑھی مبارک پسند نہیں، پگڑی مبارک پسند نہیں، حضور پاک کا کرتا مبارک پسند نہیں، چادر مبارک پسند نہیں، مسواک مبارک پسند نہیں، حضور کا طریقہ پسند نہیں، حضور کا عمل پسند نہیں، سنت پسند نہیں، کام انگریز والا، لباس انگریز والا، بال انگریز والے، شکل انگریز والی اور نام محمد والا. تمہاری مرضی ہے. ہم نے تو ایک درخواست کر دی ہے، غور کرنا کہ جن مسئلوں پہ ہم چل رہے ہیں یہ کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. یہ ذرا گھر میں بیٹھ کے سوچ لینا، اور آپ کو پتہ لگ جائے تو مجھے بھی بتا دینا، تاکہ مجھے بھی کم از کم معلومات تو حاصل ہو جائے نا. جی آخر اتنی اللہ کی مخلوق جو داڑھی مڈاتی ہے، آخر کسی کے بزرگ کا فرمان تو ہوگا نا. کیا خیال ہے؟ پیران پیر کا حکم ہے؟ ہاں جی نہیں، حضرت پیران پیر نے فرمایا کہ 11ویں شریف کا دودھ تقسیم کرو، داڑھی مڈاؤ، میں ذمہ وار ہوں جنت کا. فرمایا ہے آپ. اچھا، پیران پیر کی اپنی داڑھی تھی، تو اللہ رسول کی نہ مانو بابا، پیروں کی تو مانو نا. اللہ رسول کی بات نہ مانو. جس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے جس کو کہتے ہو داتا ہیں ہمارے، ان کی داڑھی مبارک تھی. انا للہ و انا الیہ. پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں ہم، کدھر جا رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں جی اسلام کو بڑا تکلیف ہے، مسلمان بڑے پریشان. ہم ہیں کہاں مسلمان کے پریشان ہیں؟ ہم مسلمان اگر بن جائیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. لیکن کیا تم نے وفا کی ہے محمد مصطفیٰ سے کہ جفا کی؟ اللہ اکبر. بس دعا کرو بھائی. میں تو کبھی کبھی سچی بات ہے، دیکھیں آپ میرے بھائی ہیں، میں تو ایک ادنا سا گناہگار سا بندہ ہوں. مجھے تو اللہ ہے کبھی کبھی سوچ پڑتی ہے کہ پتہ نہیں میں مسلمان ہوں. پھر یہی خیال آتا ہے کہ کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں. ورنہ جب ہم اپنے اعمال کو سوچتے ہیں، جب ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ چوں خلوت میں روندا کار دیگر میں کنند، مجلس میں بیٹھو تو سبحان اللہ، اور بعض دیکھو کوئی مسجد کے نام پہ چندہ کر کے کھا رہا ہے، کوئی مدرسے کے نام پہ کھا رہا ہے، کوئی زکوٰۃ ہضم کر رہا ہے، کوئی صدقات ہضم کر رہا ہے، کوئی انشاءاللہ ابھی حاجی آئے بکریاں لے کے نہ ان کے پیسے لے کے کھا جائے گا. کوئی لوگ جو ہے نعوذ باللہ غلط ویزے لگا کے، غلط ٹکٹ منگوا کے، کوئی لوگ اپنے ماؤں کو بیوی بنا کے بلا رہے ہیں. مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کیسے مسلمان ہیں. دیکھو ابو جہل ہے، اس نے پوچھا حضور سچے ہیں؟ نے کہا سچا نبی. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں طواف کرتے ہوئے جھوٹ بولوں؟ یعنی ابو جہل بھی جھوٹ سے ڈرتا ہے، مسلمان ڈرتا ہے؟ ابو جہل ہے، وہ کہتے جھوٹ کیسے بولوں؟ ابو سفیان کافر تھے. جب ہرقل نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی پیدا ہوئے ہیں، اگر کوئی معاہدہ کریں وفا کرتے ہیں یا توڑ دیتے ہیں؟ ابو سفیان کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ بادشاہ تو معلوم ہوتا ہے کہ موتقد ہو رہا ہے حضور کا، کوئی ایسی بات ہے. پھر میں نے سوچا کہ اگر جھوٹ بولوں تو قیامت تک لوگ تانا دیں گے کہ ابو سفیان نے جھوٹ بولا. کافر ڈرتا ہے کہ جھوٹ بولوں تو لوگ میرے خاندان کو تانا دیں گے.
اور ہمارا مسلمان لیڈر تب بنتا ہے جب سب سے بڑا جھوٹا بن جائے. اللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کہتا ہے پھر میں نے بڑا سوچ سوچ کے یہ جملہ کہا. میں نے کہا کہ بادشاہ ہرقل ابھی ابھی حضور کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہوا ہے، صلح ہوئی ہے، اللہ جانے وفا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کہ ابو سفیان کہتا ہے خدا کی قسم میں یہ بھی جھوٹ بول رہا تھا، مجھے پتا تھا کہ حضور وفا کریں، مجھے پتا تھا کہ اللہ کا نبی وفا کرے. تو اس لیے آپ دیکھیں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری کیسی حفاظت کی ہے کہ میرے نسب کو جو محفوظ رکھا ہے آدم سے لے کر عبداللہ تک، اس میں کوئی جہالت کی چیز نہیں آئی، حرکت نہیں آئی، گناہ نہیں آیا. اس کے بعد فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ أَيْ يَعُزُّ عَلَيْهِ الشَّيْءَ الَّذِي يَعْنُتُ أُمَّتُهُ وَيَشُقُّ عَلَيْهَا. حضور پاک پہ وہ چیز بڑی بھاری ہوتی ہے جو حضور کی امت کے لیے باعث مشقت ہو، باعث تکلیف ہو. وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْمَرْوِيِّ مِنْ تُرْكٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے آسان شریعت دے کے بھیجی ہے، میں بڑا آسان دین لے کے آیا ہوں. وَفِي الصَّحِيحِ إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ، جیسے کہ صحیح کاملۃ یسیرۃ علی من یسرها اللہ تعالی علیہ. حضور کی ساری شریعت جو ہے وہ بڑی سال ہے اور بڑی سما کہتے ہیں، سما کرنے والی، معاف کرنے والی، بڑی کامل شریعت ہے، آسان ہے. لیکن اس پہ جس پہ اللہ آسان کر دیں، علی من یسرها اللہ تعالی. دین کتنا آسان، دیکھیں نا جی، رمضان ہے، روزے ہیں، فرض ہے، لیکن مسافر ہو اجازت ہے نہ رکھو، قضا کر لو. بیمار ہو اجازت ہے قضا کر لو. بندہ بہت بوڑھا ہو گیا، ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں، فدیہ دے دو. کتنی رعایت. آپ سفر میں ہیں جناب، 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھ لو، سنت معاف ہو گئی، نفل معاف ہو گئی. کتنی رعایت ہوگی؟ 2 رکعت پڑھی، فارغ ہوا، بندہ گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے وہ بڑی آسان ہے. فرمایا حریص علیکم ای علی ہدایتکم ووصول النفع الدنیوی والاخروی الیکم. اللہ پاک کے پیغمبر جو ہے وہ حریص ہے. کیا مانا؟ حریص ہے تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری فلاح کے لیے، تمہیں دنیاوی اور اخروی نفع پہنچانے کے لیے. ہر وقت حضور کو اسی بات کا فکر. وقال الطبرانی حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا محمد بن عبد الله الذي المقري قال حدثنا سفيان بن ينان قتل النبي الطفيل ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء الا وهو يذكر لنا منه علما. قال وقال رسول الله ما بقي شيء يقرب من الجنة ويبعد من النار إلا وقد بين لكم. حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں اس حال میں چھوڑا ہے کہ اگر کوئی پرندہ بھی ہوا میں پر ہلاتا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے ہمیں بتلا دیا. یعنی چھوٹی بڑی بات اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھا دی. اور اس کے بعد فرماتی ہے کہ کوئی ایسی چیز جو جنت کے قریب کرنے والی، جہنم سے دور کرنے والی ایسی نہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں سکھلائی. اللہ کے نبی نے ہر بیان سکھلا دیا کہ یہ اعمال جنت کے قریب کریں گے اور جہنم سے دور کریں گے. اگر یہ اعمال کرو گے تو تمہیں جہنم کے قریب کریں گے اور جنت سے دور کریں گے. اللہ کے نبی نے کھول کھول کے ہر چیز بیان فرما دی. وقال الامام محمد رحمه الله تعالى حدثنا قتل قال حدثنا المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبدة الهذلي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة الله وترمى أنه سترب
سيتلوها منكم مطلعا ألا وإني آخذ بحجزكم أن تحافظوا في النار كتحافظ الفراش أو الذباب. اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور فرماتی ہے کہ اللہ نے کوئی چیز ایسی حرام نہیں کی مگر اللہ جانتے ہیں کہ تمہارے لیے اس کا راستہ پیدا فرمائیں گے. وَأَلَا وَإِنِّي آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ اور میں تمہیں پیچھے سے پکڑ کے کھینچنے والا ہوں. أَن تَحَافَظُوا فِي النَّارِ تم گر رہے ہو آگ میں. كَتَحَافُظِ الْفَرَاشِ أَوِ الذَّبَابِ جیسے یہ پروانے اڑتے ہیں نا یا مکھی اڑتی ہے اور آگ میں گرتی ہے. حضور نے فرمایا میری امت کا تو یہی حال ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں گر رہے ہیں لیکن میں ان کو پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں کہ میری امت جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی, اللہ ہمیں بھی اور ہر مسلمان کو جہنم کی آگ سے بچائیں. بھائی اگر کسی شخص نے زکوٰۃ کی رقم جو ہے اپنے غریب رشتہ داروں کو دینی ہے, اور یاد رکھو اگر تمہارے رشتہ داروں میں غریب ہیں تو سب سے زیادہ تمہاری زکوٰۃ کے حقدار وہ ہیں. جب تم اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دو گے تو اللہ تمہیں دو ثواب دیں گے. ایک ثواب تو دیں گے زکوٰۃ کا فرض ادا کرنے کا, اور دوسرا ثواب دیں گے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کا. لہذا سب سے پہلے تمہارے زکوٰۃ کے صدقات کے حقدار جو ہیں تمہارے رشتہ دار ہیں. آت ذی القربى حقہ والمسکین, اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کیا کریں. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ زکوٰۃ دینے میں اگلے انسان کو بتلانا ضروری نہیں ہوتا کہ بابا یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں نا. تمہارے دل میں نیت ہونا ضروری ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں, اس کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ یاد رکھیں. کیوں بلا وجہ اس کے عزت نفس کو مجروح کرو, بیچارے کو سمجھے کہ اچھا آدمی یار مجھے زکوٰۃ ہی دے رہا ہے, جو اس کے مال کا میل ہے وہی دینے آیا ہے نا مجھے. تو بہرحال ان کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں, صرف تمہارے دل میں نیت ہونا ضروری ہے. لیکن ایک مسئلہ سمجھ لو, مثلا دیکھو نا رشتہ دار تو ہم جانتے ہیں نا یہ غریب ہے, یہ غریب ہے, یہ غریب ہے, یہ امیر ہے, تو زکوٰۃ ہم دیں گے تو غریب کو ہی دیں گے نا, امیر کو تو نہیں دیں گے. لیکن اگر ہم زکوٰۃ کسی مدرسے میں دیں یا ہم زکوٰۃ کسی مدرسے کے چندے کرنے والے سفیر کو دیں تو اس کو ہمیں بتانا چاہیے کہ بھئی یہ پیسہ زکوٰۃ کا ہے اور یہ صدقات کا ہے اور یہ ہدیہ ہے, تاکہ وہ اپنے مساجد میں مدارس میں جا کر زکوٰۃ کو اس کے مصرف میں خرچ کریں, زکوٰۃ کو کسی غلط جگہ پہ خرچ نہ کر بیٹھیں. ان کو پتا نہیں, آپ نہیں بتائیں گے تو ان کو کیا بتایا آپ نے زکوٰۃ دی ہے یا کیا دیا ہے. تو اس لیے اگر کسی دوسرے بندے کو دیں تو اس کو تو بتانا ضروری ہے, لیکن اپنے رشتہ دار کو اگر زکوٰۃ دیں تو رشتہ داروں کو بتانا کوئی ضروری نہیں ہے. اچھا, اور زکوٰۃ بھی یاد رکھا کریں, مثلاً آپ نے مجھے زکوٰۃ دے دی لیکن میں نے آگے غریبوں کو نہیں پہنچائی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی ابھی تک جب تک کہ وہ مال غریبوں کو نہ پہنچے. اس لیے جو لوگ بھی مدارس میں, یتیم خانوں میں, جہاں جہاں زکوٰۃ کا چندہ کرتے ہیں ان کی بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ خیال رکھیں. اگر ایک آدمی مر گیا ہے اور اس کے ذمے کچھ نمازیں ہیں, اصل بات تو یہی ہے تمام ائمہ محدثین فقہا کے نزدیک کہ اس کا معاملہ اب اللہ کے سپرد ہے. دعا کریں اللہ معاف کر دے کہ وہ بیچارہ بیمار تھا, معذور تھا, بے ہوش تھا, پتہ نہیں رہا, اس کا عذر میں نمازیں رہ گئی. تو اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ اس کو اللہ کے سپرد کر دیں. صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں ایک قول ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ان نمازوں کا صدقہ جو ہے فدیہ ادا کرے, کیونکہ روزے کا بھی تو فدیہ ہے, روزہ بھی تو فرض ہے, وہ کہتے ہیں نماز بھی فرض ہے. تو اور نماز کی اہمیت جو ہے وہ روزے سے بھی زیادہ ہے. تو بہرحال ان کے نزدیک یہ ہے کہ جتنا صدقہ فطر دیتے ہیں نا فطرانہ, اتنا ایک نماز کے بدلے میں, اور ایک دن میں ان کے نزدیک 5 فرض ہیں اور ایک وتر ہے, وتر بھی واجب ہے. وہ فرماتے ہیں اس واجب کا بھی دینا ہوگا,
اور باقی ائمہ کے نزدیک کوئی فترانہ نہیں، کوئی دینا نہیں، کچھ نہیں۔ اچھا، اس کا معنی بعض لوگ یوں غلط سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی نماز نہ پڑھو، بعد میں ہم کہہ جائیں گے کہ 50-100 من گندم خیرات کر دینا۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ایک نماز چھوڑنے سے بندہ کافر ہو گیا۔ یہ تو مسئلہ تب ہے کہ وہ بیمار تھا، بے ہوش ہے، پڑا ہوا ہے ICU میں، اسے پتہ ہی نہیں کتنے دن گزر گئے۔ اچھا، بعض لوگ قومے میں ہوتے ہیں اور 2-2 مہینے گزر جاتے ہیں، بعض لوگ سکتے کی بیماری میں آ جاتے ہیں اور 6-6 مہینے سال ہسپتالوں میں پڑے رہتے ہیں، تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ تو ان حالات میں انہوں نے اجازت دی ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ بھئی آپ نمازیں چھوڑتے رہیں اور جب مرنے کا وقت آ جائے تو اس وقت آدمی مر رہا ہے۔ بڑے آدمی کو تو مزے ہو گئے، ان کے لیے کیا فرق پڑتا ہے 50-100 من گندم خیرات کر دیں، ان کے لیے کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنا تو روز وہ بیچارے مجرے پہ خرچ کر لیتے ہیں، تو اللہ کو منانے پہ بھی کر لیں گے۔ اتنا تو وہ شاپنگ واپنگ بھی کر لیتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل پہ ڈنر دینا ہو اس پہ بھی کر لیتے ہیں، اتنا تو وہ کسی کلب میں بیٹھ جائے تو اتنا تو وہ اڑا لیتے ہیں۔ تو اللہ میاں کو بھی راضی کرنے کے لیے انہوں نے یہی سوچا ہوگا کہ دیکھو جی ہم جو مولویوں کو چندہ دیتے ہیں بس یہ بخشوا لیں گے ہمیں، نہیں، فرض عین ہے۔ تمہارا بیٹا تمہاری طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی مولوی تمہاری طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی مولوی تیرے پیچھے کو ختم قرآن کر کے تیری نمازیں نہیں بخشوا سکتا، یہ فرض عین ہے اور تمہیں ادا کرنا ہے۔ ہاں، اللہ عذر ہے، بیمار ہے، تو اس کے لیے بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز میں اتنی سخت ہے، وہ کہتے ہیں معذور ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں تھا لیکن پھر بھی صدقہ کرو۔ میں نے اپنے گھر میں خواب دیکھا تھا، اچھا تو خواب اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، اور کسی بندے کو نہ بتاؤ، وہ خواب تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر کبھی بتانا پڑ جائے تو کسی عالم کو بتاؤ تاکہ اچھی تعبیر دے کہ الرؤیا علی رجل طائر۔ حضور نے فرمایا خواب ایسی ہے جیسے کوئی چیز پاؤں پرندے کے پاؤں پہ رکھے وہ حرکت کی اور گر گیا، تو اس لیے اچھے آدمی کو خواب بتائیں گے تمہیں اچھی تعبیر دے۔ باقی دوسرے ملکوں میں جاتے ہو روزی کمانے کے لیے دل گھبراتا ہے، تو ہر کسی کا گھبراتا ہے، جب بیوی چھوڑے گا بچے چھوڑے گا، کون سی پریشانی کی بات ہے یار، ہر آدمی کا دل گھبراتا ہے۔ تو یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ خواہ خواہ تم دل کو لگا کے بیٹھ جاؤ، یہ احساس کم تری میں مبتلا ہونے کی بات ہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ کی ذات ہے، اللہ پہ ایمان رکھو اور ہمت سے کام کرو۔ اگر ہم لوگ رمضان المبارک میں امام حرم کے پیچھے وتر پڑھیں کوئی حرج نہیں، پڑھ لیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو دونوں حدیثوں میں ثابت ہے۔ 3 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ جیسے مغرب کی نماز ہے اس طرح وتر پڑھنا بھی حدیث میں موجود ہے، اور 2 رکعت میں سلام پھیر کے 1 رکعت پڑھنا بھی حدیث میں ثابت ہے۔ آپ اگر امام حرم کے ساتھ پڑھ لیں اچھی بات ہے، آپ اگر تہجد کے وقت میں اپنے علیحدہ پڑھیں تب بھی اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ مسئلے اعلیٰ اولیٰ کے تو ہیں، یہ لڑائی والے مسئلے نہیں ہیں، یہ بلا وجہ ایک دوسرے کے سر پھاڑنے کے مسئلے نہیں ہیں۔ یہ تو اعلیٰ اولیٰ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ یہ رات کے وتر ہے اور مغرب کی نماز جو ہے وہ دن کے وتر ہے، تو فرماتے ہیں اس کو بھی حضور نے وتر فرمایا، اس کو بھی حضور نے وتر فرمایا، تو اس لیے 3 رکعتیں بھی حدیث مبارک میں موجود ہیں، اور 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے 1 رکعت بھی موجود ہے۔ اسی لیے جن حدیثوں میں آتا ہے 9 رکعت، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 6 رکعت تہجد ہو گئی اور 3 رکعت جو ہے وہ وتر ہو گئے، اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں 8 رکعت تہجد ہو گئی اور 1 رکعت وتر ہو گئے۔ اسی طرح جو 11 کی روایات ہیں تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ فرمائیں گے کہ 8 تہجد ہے اور 3 وتر ہے، وہ کہیں گے کہ نہیں 10 رکعت تہجد ہے اور 1 رکعت وتر ہے۔ تو یہ دونوں حدیثیں سنن نسائی میں اور کتابوں میں موجود ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ، لہذا لڑا نہ کرو، خدا کے لیے جھگڑا نہ کیا کرو۔ حضور کی امت کو وحدت کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے۔ اللہ نصیب کر دے امام کے ساتھ پڑھ لو، اگر کوئی آدمی اپنے مسلک پہ متشدد ہے علیحدہ پڑھ لے بعد میں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ جی کہ جو آخری عشرہ رمضان میں اپنا تہجد کی جماعت ہوتی ہے،
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تہجد کی کوئی جماعت نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں ہر آدمی الگ پڑھے. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جماعت جائز ہے. تو اس میں بھی وہی بات ہے میرے بھائی، خدا کے لیے جھگڑے نہ کریں. آپ نے پڑھ لیا تو الحمدللہ اور نہیں پڑھا تو الحمدللہ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اس میں لڑے نہ کرو. یہ تو اللہ کی رحمت دی، تم نے اس کو عذاب بنا دیا. یہ تو اللہ کی رحمت دی کہ اللہ نے 4 ائمہ فرمائے. خدا کی قدرت ہے کہ 5واں بھی نہیں بنا، 3 بھی نہیں بنے، 4 بنے. اللہ کی حکمتیں ہیں نا کہ انہوں نے اللہ کے دین کو سمجھا اور احادیث کا ذخیرہ جمع کیا، امت کے لیے راستہ بنا دیا. کسی حدیث پہ بھی عمل ہو گیا نجات ہو جائے گی. خطرہ تو ان لوگوں کا ہے جو بالکل کسی پہ بھی عمل نہیں کرتے. جی کی جگہ نہیں ہے اور ہم مرغی کو حمام میں ذبح کر دیتے ہیں تاکہ اس کا خون اور گندگی وغیرہ جو ہے وہ گھر میں نہ پھیلے، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. کیا حمام اگر پلیت جگہ ہے، تم بھی تو روز وہاں جاتے ہو، تم بھی تو وضو وہیں فرماتے ہو. اگر تمہارے وضو کو کوئی فرق نہیں آتا تو مرغی بیچاری پہ کیوں اثر ہو گیا؟ بس آ کر لڑاتے رہتے ہیں. کوئی مسئلہ تو غریب نے پوچھنا ہے. اللہ کے بندے، آخر مرغی کا خون جو ہے تو اس کو مسجد میں یا قالین پہ تو ذبح نہیں کرو گے نا، کہ ایسی جگہ پر ہی ذبح کرو گے. اللہ نے عقل جو دیا ہے نا اس کو تھوڑا استعمال کر لیا کرو. یہ استعمال سے بڑھ جاتا ہے، کم نہیں ہوتا. اگر ہم نے زمزم کے پانی میں چائے پکا لی کوئی حرج نہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام آخر کیا کرتے تھے؟ کوئی اور پانی تھا اس وقت؟ اللہ کا پیغمبر ہے، نبی ہے، غسل بھی اسی سے فرماتے، کھانا بھی اسی سے پکاتے. یہ تو علماء نے ایک آداب لکھے ہیں کہ اب جب ہمیں دوسرے پانی میسر ہے تو ہم اس مقدس شفا والے پانی کو دوسرے کاموں میں ضائع کیوں کریں. یہ تو ایک آداب ہے، ورنہ وہ بھی پانی ہے، وہ بھی پانی ہے، وہ بھی پاک کرتا ہے، دوسرے پانی بھی پاک کرتے ہیں. اس سے بھی چائے بن سکتی ہے، دوسرے پانی سے بھی چائے بن سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ تو بات کو سمجھا کریں. جو علماء بیچارے لکھتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھی جب اللہ نے اور پانی دے دیے. اب دیکھو نا بعض جگہ جیسے بڑے بڑے بلڈنگوں میں 2 ٹینک بناتے ہیں، ایک میٹھے پانی کے لیے، ایک کھاری پانی کے لیے. کھاری پانی کو برتن دھونے میں استعمال کر لیتے ہیں، میٹھے کو پینے میں استعمال کر لیتے ہیں تاکہ بھی اللہ کا پانی ضائع نہ ہو، ہمیں ضرورت کے مطابق ملے. تو زمزم کا پانی جو ہے جنت کے پانی سے بھی افضل ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ جب دوسرا پانی میسر ہے تو ادب کرو. باقی پھر لوگوں نے اپنے عقل آگے لڑا لیے ہیں کہ بھئی آگ پہ نہ چڑھانا. جیسے کہتے ہیں بچے کا عقیقہ کرنا ہونا تو اس کا جو بکرے ہوتے ہیں ان کا ہڈی نہ توڑنا ورنہ بچے کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. یہ پتہ نہیں گھڑن تو ان کو سکھاتا کون ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. بقیع الغرقد کی طرف گئے. ہاں حدیث الحمدللہ اگر یہ ضعیف بھی ہو تو فضائل اعمال میں تو حجت ہے. خودکشی کرنے والے آدمی کا جنازہ پڑھا جائے گا. کافر تو نہیں ہے نا، گناہگار ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کے علاوہ تو اللہ سارے گناہ جس کو چاہے معاف کر دے. لیکن علماء اور فقہاء نے لکھا ہے کہ کوئی عالم نہ پڑھے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کے اقتداء نہ کریں اور آئندہ لوگوں کو جرأت نہ ہو خودکشی کرنے کی. ورنہ عام مسلمان تو پڑھیں گے، وہ کافر تو ہے نہیں. طواف اور عمرے کے دوران میں عورت کا چہرہ کھلا رہے یا ڈھکا رہے. چلو طواف اور عمرے کے بغیر والا مسئلہ تم مجھے بتاؤ، عمرے والا میں بتاتا ہوں. طواف اور عمرے کے بغیر عورت کا چہرہ کیا ہو؟ تو جس کا 24 گھنٹے کھلا ہے مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ خدا کے لیے آخر دین کو سمجھو. بھئی احرام میں کھلے لیکن احرام کے علاوہ نہ کھلے تو احرام میں کھلے نا، جس کا پہلے ہی کھلا ہوا ہے. یاد رکھو کہ احرام میں عورت کے چہرے کو کپڑا نہ لگے. لیکن اگر سامنے مرد آ جائیں تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اذا ہذین الرجال صدلنا علی وجوہنا. جب لوگ سامنے آ جاتے تھے تو ہم کپڑا کھینچ لیتے تھے اور جب مرد ہٹ جاتے تھے تو کپڑا ہٹا لیتے تھے. آج کل تو خیر نہ مرد ہٹتے ہیں نہ عورتیں ہٹتی ہیں ماشاءاللہ.
عمرے کے پہلے دن سے لے کر آخر وقت تک اکٹھے رہتے ہیں. اور بہرحال اب بھی عورت کو یہ کرے کہ اپنا کپڑا جو ہے نا چادر جیسے گھونگھٹ نکالتے ہیں نا ایسے جیسے شادی میں عورت کو گھونگھٹ نکال میں بٹھایا جاتا. اب تو خیر وہ بھی نہیں, اب تو بیوٹی پارلر سے آتی ہے نا, وہ گھونگھٹ بھی تو کیا نا. اب کس کے سے بات کرو ہیں, اب تو وہ خود جو ہے شوہر کا پتہ کر دیا, وہ ہوٹل میں ہوتا ہے, وہ بیوٹی پارلر میں ہوتی ہے. بہرحال ایسے گھونگھٹ نکال لیں کہ کپڑا آگے بھی رہے اور چہرے کو بھی نہ لگے, پردہ بھی قائم رہے اور عمرے میں بھی فرق نہ آئے. والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ زیادتی کر کے طواف کرتی ہیں, کرنے دو, خیر ہے, ٹھیک ہو جائیں. تم اچھی زیادتی کرے, وہ ہمت کر کے طواف کرتی ہے, تم وہ کہتے جبر کر رہی ہے. طواف کر لیتی ہے نا تو ٹھیک ہے, تو کر لیتی ہے نا, کر لیں تو طواف سے شفا ہو جائے گی انشاءاللہ. میرے والدین حج کر چکے ہیں, والدہ جو ہے بہرحال اگر آپ کے والدہ اپنے بھائی کے ساتھ حج پہ آنا چاہے آ سکتی ہے, محرم ساتھ ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا آپ کا والد بھی اس کو اجازت دے, چونکہ پہلا حج تو کر چکی ہے, نفلی حج ہے. جو یہ کہتی ہے کہ ہم حنفی ہیں یا شافعی ہیں وہ کافر ہو جاتے ہیں, نعوذ باللہ, انا للہ. بس دعا کرو اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. کہتے ہیں جی وہ حنفی کہتے ہیں کہ عورت ننگی دیکھ لو تو نماز نہیں ٹوٹتی, تو حدیث میں ہے خدا کے بندے, حدیث کے کہتے ہو گے امام ابو حنیفہ کو بعد میں گالیاں دینا. یہ تو حدیث مبارک میں ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں بالکل ابھی جوان تھا, چھوٹا تھا, تو مجھے قرآن کی بڑی صورتیں یاد تھی, مجھے امام بنا دیا. تو مجھے امام جو بنا دیا تو جب میں سجدے میں جاتا تھا تو میرا کپڑا جو تھا اتنا چھوٹا تھا کہ میں پیچھے سے ننگا ہو جاتا تھا. تو دوسرے دن عورتوں نے کہا لوگوں سے کہ امام صاحب کو چندہ کر کے کوئی چادر تو لے کے دے دو, جب وہ سجدے میں جاتے ہم تو پیچھے سے اس کا بدن دیکھتے رہتی ہیں. تو اگر نماز ٹوٹ جاتی تو حکم ہوتا ہے دوبارہ پڑھو. یہ تو اصل حدیث میں ہے, تمہیں امام ابو حنیفہ پہ کیوں غصہ ہے؟ ایک بات یاد رکھو, اگر ائمہ کے بارے میں بغض رکھو گے تو خاتمے کی خرابی سے ڈرو. اللہ پاک سب کو محبت دے, ادب دے, ہدایت. اگر عورت عمرہ کرے, عمرہ کرنے کے بعد کنگھی کرے, کنگھی سے بال نکلیں ٹوٹیں, عمرہ کرنے کے بعد یعنی جب فارغ ہو گئی تو پھر کیا جرم ہے, پھر کنگھی کیوں نہ کرے؟ اگر عمرے کے دوران میں ابھی طواف نہیں کیا, صفا مروہ نہیں دوڑی, تو پھر کنگھی کرنے کی کیا مصیبت پڑ گئی غریب کو؟ اور اگر کنگھی کی ہے اور بال گرے ہیں تو صدقہ کرے, اور بلا ضرورت آمدن کیا ہے اور زیادہ گرے ہیں تو ایک بکری دم ادا کرے. یعنی آج کل عمرہ ایمان سے کہو کتنا دیر لگتی ہے, پاکستان سے بھی آئے تو 4 گھنٹے کی فلائٹ ہوگی, 4 گھنٹے اور لگا دو, 8 گھنٹے اور لگا دو, 12 گھنٹے کنگھی کے بغیر نہیں رہ سکتی عورت. اور کنگھی کر کے احرام باندھے گی نا, پہلے غسل کرے گی, کنگھی کرے گی, بال باندھے گی, سب کچھ کرے گی, پھر نیت کرے گی نا احرام کی. تو اس کے بعد کوئی میک اپ میں فرق آ گیا, وہ بیچاری کار میں بیٹھ کے بھی کرتی رہتی ہے, تو وہ کیا کرے, اس کے لیے مشکل ہے نا. اگر آدمی نے ظہر کی نماز پڑھی, اس کے بعد اس کی ریح خارج ہوئی, وضو ختم ہو گیا, جب ہوا نکلی تو وضو ختم ہو گیا, جا کے دوبارہ وضو کرے. میں جب نماز پڑھتا ہوں تو دل میں خیالات آتے ہیں, اللہ نے معاف کر دیا ہے تو تم کیوں فکر کر رہے ہو؟ اس کرنی نے اپنے دانت نکالے, ہاں آتا ہے قصہ کہ اس کے محبت رسول میں انہوں نے اپنے دانت توڑے ہیں. میں دادا کے لیے عمرہ حج سب کر سکتے ہو. میں نے آٹا چکی والے کو مبلغ 10,000 روپے دیے ہیں, اس کے بدلے مجھے ہر مہینے 1 من آٹا دیتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آیا کیوں دیتا ہے 1 من آٹا, یعنی وہ 10,000 بھی تمہیں دے گا واپس, ہر مہینے 1 من آٹا بھی دے گا, تو سود ہے, حرام ہے خالص. اگر 10,000 روپے میں سے 1 من آٹا تمہیں دیتا ہے, جتنے پیسے بن گئے کاٹ لے گا, باقی تمہیں دے دے گا, وہ جائز ہے. وضاحت کرو نا, اس نے اسی لیے کہا دیا ہوگا نا کہ 10,000 روپے دیتا ہوں, تم کام لگاؤ, ہر مہینے مجھے 1 من آٹا دے دیا کرو. یہ خالص حرام کھلا رہے ہو بچوں کو انشاءاللہ. اگر میں نقد گاڑی نہ لے سکوں اور بینک سے قسطوں پہ لے لوں
بینک سے قسطوں پہ نہ لو، وہ تو سود ہے۔ آپ اگر جاتے ہیں مثلا کمپنی ہے گاڑی والوں کی، وہ کہتے ہیں نقد کی قیمت اتنی ہے، ادھار کی اتنی، ان سے اگر ڈیل ہو جائے تو وہ سود نہیں بنتا۔ لیکن بینک تمہیں کہتا ہے کہ میں پیسے دے دوں گا، مجھے سود دینا، تو یہ تو سود ہے۔ وہ سودا ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز نقد میں 1000، ادھار میں 1500، تو گویا میں نے 1500 والے میں خرید لی، تو یہ تو سود نہیں بنتا۔ لیکن بینک مجھے کہتا ہے کہ جا کے جناب گاڑی آپ لے لیں، 10 لاکھ روپے کی گاڑی لے لیں، ہم آپ کو 10 لاکھ دے دیتے ہیں، ہمیں سود دینا، تو یہ خالص حرام ہے۔ میں نے ہفتے میں 2 عمرے کیے تھے، تو ہر عمرے کے بعد احرام کی چادریں دھونی چاہیے، یعنی عمرہ اتنی بری چیز ہے کہ چادریں بھی پلید ہو جاتی ہیں۔ عجیب بات ہے یار، کوئی برا کام کیا تم نے کہ اچھا کام کیا؟ تو اگر عمرہ اچھا کام ہے تو چادریں کیوں پلید ہو گئی، دھونے کی ضرورت پڑ گئی؟ عجیب مسئلے ہیں، لوگوں نے اپنے آپ کو دھونے کی کوشش نہیں کرنا، چادریں پاک کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو ٹھیک کرو، چادریں گزر جائے گی۔ اگر قرآن شریف ہاتھ سے گر گیا، تمہاری نیت تھوڑی تھی بے ادبی کی، کوئی سزا نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، اللہ تو دلوں کو جانتا ہے نا۔ ہاں اگر کوئی خود گرا ہے نعوذ باللہ تو پھر تو توہین ہے، کافر ہے۔ لیکن اگر اٹھاتے ہوئے گر گیا، روز ہمارے بیچارے حرم میں اٹھاتے، کوئی دفعہ گر جاتے ہیں، ان بیچاروں کی نیت تھوڑی ہوتی ہے کہ اللہ کا قرآن گر جائے، کوئی سزا نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ایک مسجد میں کتابیں تھیں دینی پڑی ہوئی، میں نے کسی کو پڑھنے کے لیے دے دی، کوئی حرج نہیں، بہرحال ایسے بیکار تو نہ پڑی رہے دینی کتابیں۔ غیر مسلم سے شادی کھا سکتا ہے؟ شادی، اچھا شادی، غیر مسلم کی شادی ہو تو تم جاؤ، اگر کھانے میں یقین ہے کہ حرام نہیں ملایا تو کھا سکتے ہو، کوئی بات نہیں۔ کافروں کے ساتھ بھی معاملات ہوتے ہیں، لین دین ہوتا ہے، آنا جانا ہوتا ہے۔ میں نے بیٹے کا نام حماد علی رکھا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ ظہر کی نماز میں اگر مطاف اور مسجد حرام میں اتصال نہیں ہوتا، آج کل تو ہوتا ہے، امام صاحب پیچھے ہوتے ہیں، اور اگر امام حرم کعبۃ اللہ کے دروازے کے پاس آ جائیں اور اتصال نہ ہو تو امام کے پیچھے تو صف متصل ہے نا، پھر ان صفوں کے بعد باقی صفیں متصل نہیں ہیں، تو امام سے تو متصل صفیں موجود ہیں، نماز ہو جاتی ہے، اگلی صفیں نظر آ رہی ہے، نماز ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ صفیں ساری ملی ہوئی۔ اگر داڑھی کاٹنے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے، بالکل فاسق ہو جاتا ہے، کاٹے یا اس طرح پھروائے، ایک دفعہ تو گناہ صغیرہ ہے، لیکن بار بار کرنے سے صغیرہ خود بخود کبیرہ بن جاتا ہے۔ جب ایک گناہ کو بار بار دہرایا جائے تو وہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی مدینہ منورہ زیارت کے لیے گیا ہے، وہاں پر واپسی پہ احرام باندھ کے نہیں آیا تو عمرہ قضا کرے فوراً، ورنہ دم بھی دینی پڑے گی اور عمرہ بھی قضا کرنا ہوگا۔ رسول صاحب شریعت صاحب کتاب ہوتا ہے، اور نبی کے لیے ضروری نہیں کہ کتاب دی جائے۔ اگر ایک آدمی نے حج افراد کرنا ہے اور شوال میں اس نے طائف سے عمرہ کر لیا تو اب تمتع ہوگا، افراد نہیں ہوگا۔ افراد اسی کا ہوتا ہے کہ جس نے اشہر حج میں کوئی عمرہ نہ کیا ہو۔ جب شوال حج کے مہینے ہیں اور حج کے مہینے میں تم نے طائف کے میقات سے احرام باندھ کے اگر عمرہ کر لیا ہے، کوئی حرج نہیں، حج کرو، تمتع ہوگا، ایک بکری دے دینا، کون سا مسئلہ ہے بھائی مشکل؟ اگر عورت حج خاوند کے پوچھے بغیر کرے نہیں ہوتا ہے، حج خاوند کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ اپنے گھر سے نہیں نکل سکتی، حج کیا کر سکتی ہے؟ تو بہرحال محرم نہ ہو تو عورت نہیں آ سکتی، اور خاوند اجازت نہ دے تو عورت نہیں آ سکتی۔ اسی لیے فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ مثلا عورت امیر ہے، خاوند غریب ہے، تو اب وہ محرم بھی وہی ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کے کرایہ بھی بھرے، پھر اس کو ساتھ لے جائے حج کے لیے۔ تو اس لیے بہرحال
عورت جو ہے وہ بغیر اجازت کے نہیں جا سکتی. لیکن یہ مسلمان عورتوں کا مسئلہ ہے، تمہارے لیے نہیں. تم تو اپنا مسئلہ پوچھو کہ تم عورت کی اجازت کے بغیر حج پہ آ سکتے ہو. تم اپنا مسئلہ پوچھا کرو. تم خواہ پرانے لوگوں کا مسئلہ کیوں پوچھتے ہو؟ آج کل تو خاوند کو اجازت دینی پڑتی ہے کہ سر ایکسکیوز می سر. جب یہ ہوگا تو علامت قیامت ہے، آ گئی. حضور نے بتلا دیا تھا کہ جب آپ نے فرمایا امورکم ملا نسائکم، جب تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں فبطن الارض خیر من ظہرها، پھر زمین میں چلے جانا قبر میں بہتر ہے زندہ رہنے سے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخرب رجاءنا. اللهم احفظنا بالاسلام قائما وقائدا وراقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا. یا اللہ ہم سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی مالی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ سب پریشانیاں دور فرما. یا الہ العالمین عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان عرب میں ہے عجب میں ہے، اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین عالم اسلام کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما. یا اللہ بلد الامین اور حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فطرے سے محفوظ فرما. اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیا. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اہلک الیہود ومن شایعہم من الکفار والمشرکین. اللہم انزل علیہم باسک الذی لا يرد عن القوم المجرمین. اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین واجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.